روزوں کے مہینے میں اپنی بیوی کے پاس جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، سکپ مت کریں تاکہ ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعافی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ تفسیر صراط الجنان۔ احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شان نزول۔ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال عرض کی تو آیت اتری۔ یہ تفسیر، یہ شان نزول تفسیر جلالین و ساوی میں اسی آیت کے تحت ہے، اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ وابتغوا اور تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہیں رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا ہے۔ صوم وصال کا حکم، یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب المحاربین من اہل الکفر والرد باب کم التعزیر والادب حدیث نمبر 6851 ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جب کہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہیں۔ اعتکاف کے فضائل۔ اس آیت میں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلے کا بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں اعتکاف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف سے متعلق مزید مسائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات دی، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک 2026 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرہ میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 1167 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے۔ جب اگلا سال آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے 1781۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط میں ہے 7326۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی ہے 3966۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی ہے۔ اعتکاف کے چند مسائل۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے، اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں۔ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ واجب و سنت اعتکاف میں 1 لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہار شریعت حصہ 5 اعتکاف کا بیان۔